بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جن دنوں میں اپنی پہلی کتاب مشعل راہ لکھ رہا تھا، انہی دنوں میں نے اپنے ایک انتہائی محسن کو اس کتاب کا مسودہ دکھایا۔ انہوں نے رات بھر جاگ کر بڑی جان فشانی سے اس کتاب کا مسودہ پڑھا اور نہایت قیمتی مشورے بھی دیے، مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو جدائی کے اعمال لکھے ہیں مجھے ان پر تھوڑا سا اعتراض ہے۔ آپ یہ نہ لکھے تو بہتر ہے، لوگ اسے غلط طریقے سے یوز کریں گے یا اس کا غلط استعمال کریں گے۔ میں نے انہیں اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ چھری مارکیٹ میں بیچنے والا وہ اس وجہ سے بیچتا ہے کہ لوگ اسے سبزیاں کاٹیں گے، فروٹ کاٹیں گے۔ اگر اس چھری سے کوئی کسی کا پیٹ پھاڑتا ہے تو یہ چھری بنانے اور بیچنے والے کا قصور نہیں۔ بہرحال اس وقت تو میں نے جواب دے دیا تھا، لیکن آج یہ اتنے سال بعد میں اس چیز پر یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ضرورت جدائی کے عملیات کی آج ہے، تاریخ میں اتنی کبھی نہیں تھی۔ میں خود محبتوں کا چارہ گر ہوں، محبتیں تقسیم کرتا ہوں، محبتیں ہی حاصل کرتا ہوں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں لوگ وقت کہاں سے نفرتوں کے لیے۔ لیکن میں دو چار چیزیں بتا کر آپ کو ایک زبردست عمل بتلاؤں گا۔ یہ بہت دنوں کی بات ہے، کافی عرصہ ہوا اس بات کو، کہ شہداد پور سے خاتون بوڑھی تھی، 60 سے اوپر عمر ہوگی، وہ میرے پاس آئی اور بہت روتے ہوئے کہنے لگی، حافظ صاحب کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ، ایسی دعا بتلا دیجئے میں اپنے بیٹے کے لیے پڑھوں اور میرا بیٹا ٹرک کے نیچے آ کر مر جائے۔ میں کانپ گیا اس کی یہ بات سن کر۔ میں نے کہا اماں جی خیر ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جب یہ 2 سال کا تھا میرا بیٹا، اس کا والد انتقال کر گیا تھا، یہ میری پہلی اولاد تھی، اب یہ میرا بیٹا ماشاءاللہ سے 30 سال کا ہے، میں نے اسے بڑی محنت سے پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا۔ میں گھروں میں ماسی تھی، برتن مانجتی تھی، پوچھا لگاتی تھی، جھاڑو دیتی تھی۔ یہ سب کرنے کے بعد میں نے اس بچے کو ایک مقام پر پہنچایا، لیکن یہ بچہ نشے میں لگ گیا۔ خیر ہے، نشہ کرتا تھا، لیکن نشے کے بعد مجھے مارتا بھی تھا۔ مارنے کی بھی خیر ہے، لیکن اب اس سے انتہائی آگے قدم یہ اٹھایا ہے، یہ نشہ کرتا ہے اور رات کو میرے بستر میں، میرے لحاف میں زیادتی کی نیت سے گھس جاتا ہے۔ اب میں اسے ہر طرح سے سمجھا بھی چکی ہے، معافیاں مانگ چکی ہوں، قدمیں پڑ چکی ہوں کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، یہ حرکت نہ کر، لیکن یہ باز نہیں آتا۔ اب میں یہ دعا کروانے آئی ہوں کہ یا تو اللہ مجھے موت دے دے یا اسے مار دے۔ یہ تو پرانی بات ہوئی، کچھ دن پہلے ہی، ابھی اس بات کو شاید مہینہ بھی نہیں گزرا کہ 3 بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ آئیں۔ انہوں نے بھی اسی قسم کی کہانی سنائی کہ حافظ صاحب ہم اپنے والد صاحب سے بیزار ہیں، وہ انتہائی غلط طریقے سے دسترازی کرنے کی ہم بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کوشش کرتا ہے، منع کرتے ہیں تو گھر سے نکل جانے کا کہتا ہے۔ ہم کہاں جائیں، ہمارا کوئی گھر نہیں، کوئی تعلق نہیں کسی سے، ایسا کوئی عمل بتلا دیجیے کہ ہمارا والد صاحب گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ تو ان 2 واقعات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کن راہوں پر گامزن ہے۔ روزانہ سرائے فقیر میں مجھ سے ملاقات کے لیے 100 یا 100 سے زیادہ لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کئی سارے کیس ایسی نوجوان بچیوں کے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں، کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہماری امی، ہمارے ابو ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا پہلے سے کسی سے ریلیشن تھا، کسی سے تعلق تھا، کوئی ہمارا بوائے فرینڈ تھا، کوئی ہمارا دوست تھا، اس سے ہمارے تعلقات تھے۔ اب جب ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، وہ تصویریں ہماری اس کے پاس ہیں، اسے غلط یوز کر رہا ہے، یا وہ ہماری آڈیوز ہیں یا ویڈیوز ہیں، حافظ صاحب ہم بہت پریشان ہیں، ہم کیا کریں، وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ تو یہ بلیک میلنگ میں کہتا ہوں تاریخ میں اتنی شاید کبھی نہیں تھی جتنی بچیوں کے ساتھ آج ہے۔ اس طرح اگر بندہ پھنس جائے تو ظاہر بات ہے سب سے آسان حل اور آسان عمل دعائیں، وظیفے اور داد و فریاد ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ عمل بتلانے لگا ہوں، اگر آپ نے ناجائز کیا تو قصوروار آپ ہیں۔ ہم چھری بیچ رہے ہیں فروٹ کاٹنے کے لیے،
چھری بیچ رہے ہیں، ہم سبزیاں کاٹنے کے لیے، مرغی کاٹنے کے لیے، آپ کسی انسان پر مت چلائیے گا کہ نقصان ہو۔ تو یہ اگر آپ کسی خواہ کریں گے اور کسی پر کریں گے تو اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا۔ اچھا، عمل یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھ کر منہ میں کوئی کڑوی چیز رکھ لیں۔ جب محبت کی پڑھائیاں کی جاتی ہیں تو کڑوی چیز رکھی جاتی ہے، میٹھی چیز رکھی جاتی ہے، اور جب عداوت کی پڑھائی کی جاتی ہے تو کڑوی چیز رکھی جاتی ہیں۔ اگر نہ بھی رکھیں تو اپنا مزاج کو کڑوا بنا لیں، ایک شدت ہو، غصہ ہو، حدت ہو، اس ٹائپ کا مزاج بنا کر آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، اور 7 کنکریاں رکھ لیں سامنے۔ اس کے بعد اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 313 مرتبہ پڑھیں۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس پر پھونکیں کنکریوں پر، اور اس کے بعد تصور میں جو سامنے بیٹھا ہوا یہ سوچیں کہ وہ جو آپ جسے جدائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ سامنے ہیں۔ آنکھیں بند کر کر زور سے یہ کنکریاں دیوار پر مار دیں، اور یہ تصور کریں اسے لگ رہی ہے جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسری کنکری ماریں، تیسری کنکری ماریں، اور دل میں یہ شدت، حدت اور غصے سے کہتے جائیں کہ اللہ اس کی شرارت سے، اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کہہ کر کنکریاں مار دیں اور کنکریاں سنبھال کر رکھ لیں۔ دوسرے دن بھی یہی کنکریاں استعمال کریں، انشاءاللہ 7 دن میں آپ کا دشمن آپ سے دور ہو جائے گا۔ ناجائز کرنے کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایک تعویذ بھی بناتے ہیں جو درخت پر لٹکانے کا ہوتا ہے جدائی کے لیے، بہت قیمتی تعویذ ہے۔ اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہیں سرائے فقیر سے مل جائے گا۔ یہ کیپشن میں نے اپنے اسسٹنٹ ڈاکٹر شکیل احمد کا نمبر دیا ہوا ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بھائی حافظ حبیب اللہ طبیب، سرائے فقیر، بخار، سندھ۔